چیف ایگزیکٹو، سیکرٹری، چیف فائنینشیل آفیسر، آڈیٹرز، لیگل ایڈوائزرز سمیت ڈائریکٹرز اور افسران کی سیزیشن کا طریقہ کار۔ سسٹم میں لاگ ان کرنے کے بعد مائی کمپنیز یا LLP کے بٹن پر کلک کر کے مطلوبہ کمپنی کا انتخاب کریں۔ کمپنی منتخب ہونے کے بعد کارڈ کے آخر میں موجود ویو ڈیٹیلز کے بٹن پر کلک کریں۔ آپ کو ڈیش بورڈ سکرین ظاہر ہوگی۔ یہاں آپ ایونٹ بیسڈ فائلنگ کے سیکشن میں انڈکشن، سیزیشن اینڈ چینج ان پرٹیکولرز آف کمپنی ڈائریکٹرز اینڈ آفیسرز کے آپشن پر کلک کر کے ڈائریکٹرز اور افسران کی سیزیشن کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کمپنیوں کے تمام موجودہ ڈائریکٹرز یا چیف ایگزیکٹو آفیسرز جو فی الحال ایزی فائل پورٹل میں رجسٹرڈ نہیں، خود کو فوری طور پر ایزی فائل میں رجسٹر کروائیں۔ اب کسی ڈائریکٹر یا CEO کی اپوائنٹمنٹ یا ریزگنیشن یا ریٹائرمنٹ رپورٹ کرنے کے لیے پروسیس صرف ایزی فائل کے ذریعے سبمٹ کیا جائے گا، جس کی انکمنگ یا آؤٹ گوئنگ ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو آفیسر اپنے پن کے اندراج سے ڈیجیٹل طور پر تصدیق کریں گے۔ کسی بھی آفیسر یا ڈائریکٹر، لیگل ایڈوائزر یا آڈیٹر کو ختم یا معطل کرنے کے لیے درخواست کے صفحے پر دکھائے گئے اسٹیک ہولڈر کے سامنے بٹن پر کلک کریں اور ہٹائے جانے کی وجہ منتخب کریں، جس کے بعد اس مخصوص اسٹیک ہولڈر کے لیے سیزیشن پیج کھل جائے گا۔ یاد رہے کہ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ریزگنیشن یا ریٹائرمنٹ رپورٹ کرنے کے لیے ان کا کنسنٹ یعنی پن 5 دن کے اندر اپلائی کرنا لازمی ہے۔ اس کے بغیر آپ فارم 9 کا پروسیس سبمٹ نہیں کر سکیں گے۔ آپ ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ریزگنیشن یا ریٹائرمنٹ کو سلیکٹ کرنے اور متعلقہ ریزگنیشن لیٹر یا ایفیڈیوٹ اٹیچ کرنے کے بعد ڈن کے بٹن پر کلک کریں۔ اگر آپ تصدیق شدہ کاپی چاہتے ہیں تو چیک باکس پر کلک کریں۔ آتھرائزڈ آفیسر یا آتھرائزڈ انٹرمیڈیری کو ڈیکلرنٹ منتخب کریں۔ آتھرائزڈ آفیسر اپنا پن درج کرے گا، اور جو ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو آفیسر ریزائن یا ریٹائر سلیکٹ کیا گیا ہے وہ اپنا پن 5 دن کے اندر اپلائی کرے گا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ آتھرائز آفیسر کے پن اپلائی کرنے کے بعد آپ کو پروسیس کے شروع میں ایک نوٹیفیکیشن نظر آئے گا جو یہ بتا رہا ہوگا کہ اگر ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو نے 5 دن کے اندر پن اپلائی نہ کیا تو آپ کی اپلیکیشن SECP کے پاس بغیر کنسنٹ کے جمع کرنے کی اجازت لینے کے لیے کھل جائے گی۔ مطلوبہ شخص اگر 5 دن کے اندر اپنا پن اپلائی کر دیتا ہے تو پروسیس سبمیشن کے لیے انیبل ہو جائے گا۔ آتھرائزڈ آفیسر یا آتھرائزڈ انٹرمیڈیری اپنا پن لاگو کرے گا، جس کے بعد سبمٹ کا بٹن ایکٹیو ہو جائے گا۔ اب آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ 5 دن گزرنے کے بعد اگر مطلوبہ شخص نے پن اپلائی نہ کیا تو سینڈ فار امپیڈمنٹ کا بٹن انیبل ہو جائے گا۔ اب امپیڈمنٹ سینڈ کرنے پر نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہوگا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو آفیسر کی برطرفی، موت، ڈسکوالیفیکیشن یا ڈی نوٹیفیکیشن رپورٹ کرنے کے لیے ان کی پن اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی ان کے علاوہ دیگر افسران کی سیسیشن رپورٹ کرنے کے لیے بھی پن اپلائی کرنا ضروری نہیں۔ امپیڈمنٹ رپورٹ کرنے کے بعد پروسیس کا سٹیٹس سینڈ فار امپیڈمنٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ SECP کی طرف سے پرمیشن ملنے کے بعد پروسیس کا سٹیٹس ڈرافٹ میں تبدیل ہو جائے گا، اور آتھرائز آفیسر انڈکشن سیسیشن کے پروسیس کو سبمٹ کر کے فیس جمع کرا سکتا ہے۔ پیمنٹ کی اسکرین پر آگے بڑھنے کے لیے پے ناؤ کے بٹن پر کلک کریں۔ سسٹم آپ کو ایک نوٹیفیکیشن بھیجے گا جس میں آپ کو فیس کی بروقت ادائیگی کرنے اور تاخیر سے فیس جمع کروانے پر جرمانے سے بچنے کے لیے بقایا دنوں کی تعداد سے مطلع کرے گا۔ آپ کو فارم جمع کرانے کے 7 دن کے اندر ادائیگی کرنا ہوگی۔ اگر 7 دن کے اندر ادائیگی نہ کی گئی تو سسٹم درخواست منسوخ کر دے گا۔ ادائیگی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا 1 بل کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ درخواست دہندہ اپنے ہوم پیج پر اپنی درخواست کا سٹیٹس دیکھ سکتا ہے۔ کسی بھی سوال یا وضاحت کے لیے SECP کی ویب سائٹ www.secp.gov.pk پر موجود یوزر گائیڈ، واٹس ایپ 03069365 یا access.secp.gov.pk پر معاونت لی جا سکتی ہے۔